السلام علیکم۔ اسلامک چینل کے معزز صارفین، کلیم چغیانی کی ایک کہانی جو کہ نذیر و اسلم سے متعلق ہے، ہم اس کے بارے میں سنیں گے۔ یہ ایک اسلامک کہانی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نذیر اور سلیم اپنی امی کے ساتھ دوسرے شہر سے خالو جی کے گھر آئے ہوئے تھے۔ سلیم نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بجے تھے۔ اس نے پوچھا، خالو جی آپ کے علاقے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ بیٹے، یہ علاقہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا، ابھی اسے ترقی دی جا رہی ہے، سڑکوں پر کام ہو رہا ہے اور بتیاں بھی نہیں لگی ہیں، اس لیے رات میں اندھیرا رہتا ہے، خالو جی نے جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگے، اندھیرے پر مجھے خیال آیا کہ جب قیامت آئے گی تو جن لوگوں نے دنیا میں برے عمل کیے ہوں گے وہ تو اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، اور وہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمیت دونوں جگمگا رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے ابو جی؟ فرید نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کے جواب میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہاں تو ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کے نور کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے۔ پھر خالو جی نے کہا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کیا جائے اور اس کے فرائض اور سنتوں کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ خالو جی، اچھی طرح وضو کرنا کیا آپ بہت مشکل ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ نہیں تو، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں کہ وضو میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وضو میں 4 کام فرض ہیں، ان میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے یا جسم کے جن حصوں کا دھونا فرض ہے ان کو دھوتے ہوئے بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ رشید بیٹے، آپ کو یاد ہے وضو کے فرائض؟ جی ہاں ابو جی۔ پہلا فرض ایک بار پورے چہرے کا دھونا ہے، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ہے۔ دوسرا فرض ہے ایک بار دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی فرض ہے ایک بار دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ رشید نے جواب دیا، مگر خالو جی ہم نے تو ہاتھوں، پیروں اور چہروں کو 3 بار دھوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے۔ اس طرح وضو یا اس طرح ہو سکتا ہے اور کسی عضو کے سوکھے رہ جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ سنت پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے، خالو نے سمجھایا۔ وضو کی سنتیں کیا ہیں خالو جی؟ نذیر نے سوال کیا۔ بیٹے، وضو میں 15 سنتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کی نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اس کو پڑھ کر وضو شروع کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا اور مسواک کرنا۔ ابو جی، مسواک کرنا بہت ضروری ہے؟ نوید نے پوچھا۔ مسواک کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنے کا غیر معمولی اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہو تو میں حکم دے دیتا کہ وہ ہر وضو میں مسواک کیا کرے۔ میرا ایک دوست ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرتا ہے۔ سلیم نے کہا، بیٹے تمہارا دوست بہت اچھا کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا مستجب ہے،
یعنی یہ نقل ہے، یہ لازمی تو نہیں ہے، مگر جو اس پر عمل کرے گا اسے زیادہ اجر ملے گا۔ اس طرح وضو کرتے ہوئے ذرا اونچی جگہ بیٹھ کر پانی بہہ کر اپنی طرف نہ آئے، دائیں ہاتھ سے کولی کرنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ سے پیر کو مل کر صاف، یہ سارے کام بھی مستجب ہیں۔ ان کا خیال رکھنے سے وضو بہتر ہو جاتا ہے۔ ابو جی، میرا ایک دوسرا دوست جب بھی وضو کرتا ہے تو باتیں کرتا رہتا ہے۔ فرید نے کہا، بیٹے آپ اسے نرمی سے بتا دیجئے کہ وضو کے دوران باتیں نہ کیا کرے، بلکہ باتیں کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کیا ابو جی؟ مکروہ وہ ناپسندیدہ عمل ہے جس کو مجبوری کے عمل میں کیا جا سکتا ہے۔ کسی مجبوری کے بغیر مکروہ عمل کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ کچھ اور کام بھی ہیں جو وضو کے دوران میں مکروہ قرار دیے گئے ہیں، مثلا وضو کرتے ہوئے پانی ضائع کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ وضو کرتے ہوئے پانی ضائع کرنا اور چاروں طرف چھینٹے اڑانا بھی مکروہ ہے۔ خالو جی، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ نذیر نے پوچھا۔ ہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور اچھی طرح وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ خالو جی نے بتایا۔ پھر انہوں نے گھڑی دیکھی اور بولے، چلیں بھائی، 9 بج گئے ہیں، یہاں تو لوگ جلدی سے سو جاتے ہیں، صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سونے کے لیے چلے گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس مفہوم سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت اور وضو کرتے وقت آپ ان چیزوں کا بہت اہتمام کریں گے۔ جزاک اللہ۔